حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور وہ زمین پہ بھیجے گئے تو انہوں نے بڑی بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کی کوشش کی. اللہ کی بارگاہ میں بار بار متوجہ ہوئے کہ میری معافی مجھے دی جائے، میری مغفرت فرما دی جائے، میری اس خطا کو، میری اس لغزش کو معاف کر دی جائے. تو اللہ رب العزت نے کسی بار بھی معافی نہیں دی. تو ایک بار آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں محمد عربی کے وسیلہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے. تو جب یہ وسیلہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دیا تو فوری اللہ نے پوچھا آدم باقی باتیں ایک طرف، اتنا بتاؤ یہ نام تم نے کہاں سے لیا ہے، یہ نام تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ تم زمین پر ہو، اس پلانٹ پر ہو، اور یہ نام ابھی تک وہاں نہیں پہنچا. تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ جب تو نے پہلی بار مجھ میں روح پھونکی تھی تو میں نے جب اپنا سر اٹھایا تو میری نگاہ سب سے پہلے عرش کے پاؤں پہ گئی، عرش کے دائیں بائیں گئی، تو میں جہاں بھی دیکھتا تھا ایک طرف تیرا نام تھا، دوسری طرف محمد کا اسم گرامی تھا. ایک طرف تیرا نام اسم گرامی تیرے نام کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں لکھا ہوا تھا. تو میں نے سمجھا کہ جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے اس سے بڑھ کر کوئی عزت و احترام کے لائق اس کی بارگاہ میں نہیں ہے، ان سے بڑھ کر اللہ کے قریب کوئی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت و احترام اور رسپیکٹ کے قابل کوئی نہیں. تو میرے دل و دماغ میں خیال آیا میں انہی کے توسل سے اللہ سے معافی مانگوں تو شاید میری توبہ قبول ہو جائے، میری خطا معاف ہو جائے. تو اللہ نے کہا ہاں آدم تو نے سچ کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی میری بارگاہ میں نہیں ہے. کسی کا رتبہ، کسی کا مقام اور درجہ اتنا نہیں ہے جتنا مقام اور درجہ میں نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھ اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا، وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی تخلیق نہ کرتا. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو تو یہ نور نہ ہو ستاروں میں اور یہ رنگ نہ ہو بہاروں میں.